میں گل خدا دی سونا گا جد کرے گا کلام۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں سب سے پہلے خدا باپ، بیٹا اور روح القدس کی شکر گزاری کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں ایگل چینل کے لیے اور ان کی ساری ٹیم کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ان کے چینل پر خدا کے کلام کو شیئر کر سکیں۔ اور آج ہم خدا کے کلام میں سے 5ویں کلمہ پر تھوڑا سا سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جو 5واں کلمہ ہے، اس کو جسمانی دکھ یا تکلیف کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے، اور کچھ لوگ اس کو پیاس کا کلمہ بھی کہتے ہیں۔ تو آئیں میرے ساتھ، جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ میرے ساتھ یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 19 باب، اس کی 28 اور 29 آیت کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا میں پیاسا ہوں۔ وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، پس انہوں نے سرکہ میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ اس کلمہ کو جب ہم، جو 5واں کلمہ ہے، جب ہم علم و اعداد کی روشنی میں دیکھیں تو 5 کا جو عدد ہے وہ خدا کے فضل کو ظاہر کرتا ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ تم کو فضل ہی سے خدمت ملی، اور وہ 5 منسٹریاں بھی ہمیں خدا کے فضل سے ملی۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید بات کریں، یہ کلمہ چند چیزوں کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ کلمہ ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنی خدمت میں جو بھی کام کیا، اس نے نوشتوں کو پورا کیا، اور یہاں پر بھی نوشتہ پورا ہوا کہ میں پیاسا ہوں۔ نوشتہ کا جو لفظی مطلب ہے، لکھا گیا، تحریری سند وغیرہ، اور اس کے علاوہ مزید ہم اس کلمے کے بارے میں کچھ چند باتیں سیکھیں گے۔ نمبر 1، یسوع مسیح کو جو پہلی دفعہ میں پیش کی گئی وہ اس نے کیوں نہ پی، اور نمبر 2، یسوع مسیح کو دوسری دفعہ پیش کیا جانے والا سرکہ کون سا تھا، اور سپنج اور زوفہ کیا ہے۔ یسوع مسیح نے میں پیاسا ہوں کیوں کہا، اور دوسری دفعہ پیش کیا جانے والا سرکہ کیوں پیا۔ یہ 3-4 باتیں ہیں، ان پر ہم آج کلام مقدس کی روشنی میں، طریق کی روشنی میں تھوڑا سا نظر دوڑائیں گے۔ پہلا جو پوائنٹ ہے کہ یسوع مسیح کو جو پہلی دفعہ میں پیش کی گئی وہ اس نے کیوں نہ پی۔ یسوع کو 2 دفعہ میں پیش کی گئی، ایک دفعہ 9 بجے صلیب دینے سے پہلے، اور پھر اسی دوپہر
3 بجے موت سے بالکل پہلے، جب ہم مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 27 باب اس کی 33 اور 34 آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے 33 اور 34 آیت میں، اور اس جگہ جو گلگتا یعنی کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے پہنچ کر پت ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی، مگر اس نے چکھ کر پینا نہ چاہا۔ اور اسی طرح جب ہم مقدس مرکز رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 15 باب اس کی 22 اور 23 آیت کلام مقدس میں سے پڑھیں گے، اور وہ اسے مقام گلگتا پر لائے جس کا ترجمہ کھوپڑی کی جگہ ہے، اور مر ملی ہوئی میں اسے دینے لگے مگر اس نے نہ لی۔ یہ وہ میں ہے جو مقام گلگتا پر یسوع مسیح کو دی گئی۔ اب پت ملی اور مر ملی والی میں کیا تھی؟ پت ایک ایسی کڑوی اور زہریلی جڑی بوٹی تھی، اور مر ایک گوند کی مانند تھی جو جسم کو سن کر دیتی ہے۔ اس کا اثر اینستھیزیا جیسا تھا، اس سے مجرم کو تکلیف کا احساس کم ہوتا تھا، اور اس سے مجرم کا ہوش بھی جاتا رہتا تھا، اور اس سے رومی فوجیوں کو کیل ٹھونکنے میں بھی آسانی ہوتی تھی۔ اور کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یروشلم میں ایک امیر عورتوں کا گروہ تھا جو جن کا ذکر امثال 31 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے گا امثال کی کتاب اس کا 31 باب اور اس کی 6 آیت۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ شراب اس کو پلاؤ جو مرنے پر ہے، اور میں اس کو جو تلخ جان ہے۔ اس پر عمل کرتے ہوئے وہ عورتیں یہ مر ملی ہوئی میں ان کو پلاتی تھی جو صلیب پر ٹانگے جاتے تھے یا جن کو صلیب دی جاتی تھی۔ لیکن متی کی انجیل کے مطابق انہوں نے پت بھی ملا دی۔ یہ وہ میں نہیں تھی جو یروشلم کی عورتیں بناتی تھی، یہ میں یہودی لیڈروں اور رومی فوجیوں کی بنائی ہوئی تھی تاکہ اس کو اور دکھ اور اذیت دے سکے۔ لیکن یسوع نے نہ چکھا نہ پینا چاہا جو تکلیف کو کم کر دے اور جسم کو سن کر دے۔ یسوع نہیں چاہتے تھے اس کو پینے سے تکلیف کم ہو، وہ صلیب کا دکھ برداشت کرنے کے لیے آئے تھے۔ اگر دکھ برداشت نہ کرنا ہوتا تو وہ صلیب کا پیالہ کیوں پیتا؟ کیونکہ اسے پتا تھا کہ اسے مارا پیٹا جائے گا، پر وہ تابعہ فرما رہا اور صلیب کا دکھ برداشت کیا اور پوری تابعہ داری کی۔ اور دوسری بات، یسوع مسیح کو دوسری دفعہ پیش کیا جانے والا سرکہ کون سا تھا اور سپنج اور زوفہ کیا ہے؟ پہلی میں صلیب پر چڑھانے سے پہلے دی گئی صبح 9 بجے کے قریب۔ اب 6 گھنٹے گزر گئے۔ آئے میرے ساتھ نکالیے گا مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 23 باب اس کی 36 اور 37 آیت کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔
کلام میں لکھا ہے سپاہیوں نے بھی پاس آ کر اور سرکہ پیش کر کے اس پر ٹھٹھا مارا اور کہا کہ اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ اس آیت کے مطابق بھی ان 6 گھنٹوں کے دوران بھی سپاہی اسے سرکہ پیش کرتے رہے، کیونکہ ابھی تک یسوع نے پانی نہیں مانگا تھا، اور ابھی 3 بجے کے قریب یسوع نے کہا میں پیاسا ہوں، اور اسی وقت ان میں سے ایک شخص دوڑا اور سپنج لے کر سرکہ میں ڈبویا اور سرکنڈے پر رکھ کر اس کو دیا۔ یہ سرکہ جو اب پیش کیا گیا یہ رومی سپاہیوں کے خود کے پینے کا تھا۔ یہ سرکہ جڑی بوٹی اور پانی سے بنتا تھا، اس کو پوسکا بولتے تھے۔ یہ ہلکی کوالٹی کی عام مے جیسا تھا جس کو غریب پیتے تھے۔ ہر فوجی کے پاس اپنا تھیلا ہوتا تھا جس میں وہ یہ سرکہ رکھتا تھا، جس سے وہ اپنی پیاس کو بجھاتا تھا، اور تاکہ وقتی طور پر طاقت حاصل کر سکے۔ اس میں نمکیات کی موجودگی جسم میں پانی کی کمی نہیں ہونے دیتی تھی۔ یہ سرکہ یسوع کو کسی نے اپنے حصے کا دیا تھا، یعنی کہ جس فوجی کے پاس یا جس سپاہی کے پاس یہ سرکہ موجود تھا اس نے اپنے حصے کا سرکہ یسوع کو دیا۔ سپنج پر سرکہ اس لیے لگا کر دیا تھا کیونکہ صلیب پر جو شخص ہوتا تھا وہ برتن سے پانی نہیں پی سکتا تھا۔ سپنج رومی فوجی کی کٹ کا حصہ ہوتا تھا اور ان کے پاس ہوتا تھا۔ زوفا ایک درخت کی شاخ تھی۔ بنی اسرائیل نے جب پہلی فصح پر خون اپنی چوکٹوں پر لگایا تب انہوں نے زوفے کا استعمال کیا تھا۔ یہاں پر وہ برا تھا جس نے گناہوں کی مکمل قربانی دی اور دی جاری تھی۔ اور تیسری بات، یسوع مسیح نے میں پیاسا ہوں کیوں کہا اور دوسری دفعہ پیش کیا جانے والا سرکہ کیوں پیا؟ اور اب کی بار جو سرکہ یسوع مسیح نے چکھا اس کی 2 وجہ تھی، تاکہ نوشتہ پورا ہو میں پیاسا ہوں۔ آئے زبور کی کتاب اس کا 69 زبور اور اس کی 21 آیت کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ وہاں پہ لکھا ہے انہوں نے مجھے کھانے کو اندرین بھی دیا اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ یسوع مسیح کلام کی تمام باتوں کو پورا کرنے آئے تھے، اس لیے کلام کا ایک نقطہ یا شوشہ ٹلے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، پورا ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ اب اس کو بڑی فتح کا اعلان کرنا تھا، اس لیے اس کو کچھ طاقت کی ضرورت تھی۔ اور زبور 22 اور اس کی 15 آیت دیکھیں گے، یہاں پہ لکھا ہے میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی۔ 6 گھنٹے صلیب پر دکھ برداشت کرتے اور خون بہنے کی وجہ سے اور پانی کی شدید کمی کی وجہ سے زبان تالو سے چپک گئی اور گلا خشک تھا، اور یسوع مسیح کو زور سے بولنے کے لیے پانی کی ضرورت تھی تاکہ اس بڑی فتح کا وہ اعلان کر سکے، تاکہ بلند آواز سے فتح کا اعلان کر سکے، تاکہ وہاں جتنے لوگ پہاڑ پہ موجود تھے جو فتح کا نعرہ لگائے تو وہ سن سکے۔ اور کلام میں جیسا کہ ہم نے زبور 22 اور 15 آیت میں
بلکہ وہ اپنے باپ کی تابعداری میں رہ کر ہر بات کو پورا کرنے والا تھا، اور اس نے بلند آواز سے پکارنا تھا، اپنی فتح کا اعلان کرنا تھا۔ اس لیے اس نے پانی مانگا اور کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ یہ کلمہ جو آج ہم نے سنا ہے، خدا ہم سب کو اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم یسوع مسیح کے نقش قدم پر اس کی مانند آگے بڑھتے چلے جائیں۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔